واتقوا الله إن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر دوست و بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ مائدہ کی ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ بات سے آگاہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اور یعنی ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ بیداری کے عالم میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے جزا و سزا کے عمل سے گزرتے ہوئے لوگ دکھائے گئے۔ چند چیزیں جو ہمارے اندر بھی موجود ہیں، اور اس طرح کے جو مجرم تھے، اس طرح کے جرائم پیشہ جو لوگ تھے جنہیں جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا، اور ان کے جرائم کی جن کو سزا دی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مختلف لوگوں کو اس صورتحال سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت جبریل کے ساتھ جب آپ کو جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا، تو دوران سفر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر رکے جہاں آپ نے عجیب و غریب ایک منظر دیکھا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے، اور دوسری طرف ایک شخص زمین پر سویا ہوا ہے۔ تو وہ فرشتہ آ کر وہ وزنی پتھر اس کے سر پر مارتا ہے اور اس کے سر کا قیمہ بن جاتا ہے، اور مسلسل یہ عمل جاری ہے۔ وہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، فرشتہ پھر اس کو اٹھا کر لاتا ہے، وہ سر کھل جاتا ہے، قیمہ بن جاتا ہے، پھر اپنی حالت میں واپس آ جاتا ہے۔ اور یہ سزا کا عمل ہے جو مسلسل جاری ہے، اس میں نہ تو وہ ختم کیا جا رہا ہے، نہ کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تخفیف کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو نماز عشاء کو ادا کیے بغیر سو جایا کرتا تھا۔ یعنی ساری نمازیں نہیں، یہ صرف ایک نماز کی سزا ہے، اور وہ نماز کون سی ہے؟ نماز عشاء۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عشاء کو ادا کیے بغیر اس آدمی کا معمول یہ تھا کہ سو جایا کرتا تھا۔ تو کہنے کا مقصد سو گیا یا کھیل کود میں لگ گیا یا کسی کاہلی یا سستی کی بنا پر اس نے نماز عشاء کو نہ ادا کیا، یعنی الغرض مراد یہ ہے کہ اس نے نماز عشاء کو نہ ادا کیا۔ کتنی سخت سزا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا برہنہ حالت کے اندر مرد اور عورتیں موجود ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں، اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے، اور مسلسل چیخ و پکار ہے کہ انسان کے جسم میں کپڑا بھی نہ ہو، نیچے آگ کا الاؤ بھی موجود ہو، اوپر اس کے پنکھے کی طرح اس کو لٹکا دیا جائے، تو وہ کتنی اذیت سے گزر رہا ہوگا اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزے کو نہیں رکھا کرتے تھے، بغیر وجہ کے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں روزے کی اہمیت اس قدر ہے کہ اگر کسی نے رمضان مبارک کا جو فرض روزہ تھا اس کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے چھوڑ دیا، تو زندگی بھر اگر آپ نفلی روزے رکھیں گے، وہ نفلی روزے اس رمضان کے چھوڑے گئے روزے کے اجر کو نہیں پا سکتے۔ اتنا بڑا نقصان ہے۔ جب اتنی سہولتیں دے دی کہ سفر میں ہے روزہ چھوڑ دیں، بیمار ہیں تو اگر بیماری بڑھتی ہے اور روزے کی حالت میں آپ ہیں، اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ 60 روزوں کی پرنٹی لگتی، 60 مساکین کو کھانا کھلایا جاتا۔ کہا اگر مریض آدمی ہے، شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، یا دیگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، کہا اگر مرض کی شدت بڑھتی ہے اور اس حالت میں اسے روزہ توڑنا پڑتا ہے تو فقط روزے کی قضا کرنی ہے، کیونکہ اس نے ارادتاً یہ کام نہیں کیا، غیر ارادی طور پر وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان پروردگار عالم خود فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آسانیاں چاہتا ہے،
ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہیں ہلاک یا تمہیں پریشان یا تمہاری تکلیف کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد، یہ خوفناک منظر کہ لوگ پنکھے کی مانند لٹکے ہوئے ہیں، برہنہ ہیں، نیچے طوفان کی آگ موجود ہے جو انہیں جلا رہی ہے، اور اس کی شدت اور تکلیف کی وجہ سے وہ یعنی چیخ و پکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جا رہا۔ فرمایا ہے کون؟ فرمایا وہ جس نے بغیر کسی وجہ کے روزے کو چھوڑ دیا۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور اس سے بھی خوفناک ایک منظر دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں تندور ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ جو لوگ یعنی برہنہ حالت میں مرد اور عورتیں اس کے اندر موجود ہیں، آگ اتنے جوش پر ہے کہ وہ اتنا وسیع و عریض تندور جس میں ساری مخلوق اس کے اندر موجود ہے گناہ گار، جنہوں نے اس طرح کا جرم کیا، اور سب کو اگٹھی سزا دی جا رہی ہے۔ فرمایا جب وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس کی گہرائیوں سے نکل کر اس کے منہ تک چلے آتے ہیں، اور جیسے ہی اوپر پہنچتے ہیں تو وہ آگ سرد پڑ جاتی ہے، یعنی اس کا وہ زور ٹوٹ جاتا ہے، وہ لڑکتے ہوئے دوبارہ اسی کنویں میں، اسی کھائی میں، اسی تندور میں دوبارہ جا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ عمل بھی مسلسل اسی طریقے سے جاری و ساری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کیا کرتے تھے، جو زنا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ساری زندگی یہ عمل جاری رکھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ توبہ طائب کیے بغیر اسی طریقے سے اس دنیا سے اس جہاں میں چلے آئے۔ اب یہ عذاب ہے جو ان کا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتا۔ پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، یعنی ان کے جبڑوں کو کینچی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، اور مسلسل وہ اس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں۔ واعظین سے مراد جیسے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، یہ وہ واعظین ہیں جنہوں نے ہمیشہ فساد پھیلایا، جنہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کیا، جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دست و گریبان کیا، جنہوں نے ہمیشہ نفرتیں پھیلائی، مسلمانوں کے درمیان عداوت، بغض، کینہ، اس کے فروغ میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا، نہ کہ نفرتوں کو ختم کر کے ان مختلف مسلمانوں کو یہ یکجا کرتے، ان کی عداوتوں کو ختم کر کے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام و محبت پیدا فرماتے۔ فرمایا انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایسا نہ کرنے کی وجہ سے آج وہ واعظین بھی اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہیں کہ ان کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسان کا ہے اور ان کا چہرہ خنزیر کا ہے۔ دھڑ انسان کا، چہرہ خنزیر کا۔ سابقہ انبیاء کی امتوں پر اس طرح کے عذاب آئے اور اللہ نے انہیں دنیا میں اس عذاب میں مبتلا کیا۔ اللہ کے محبوب کی امت کیوں بچ گئی؟ بچنے کی وجہ یہ تھی کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے محبوب ہمیں اس بات سے حیا آتی ہے کہ آپ اس روئے زمین پر موجود ہیں اور آپ کی اس گناہگار امت کو اس دنیا میں اس طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیں، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد عربی کا کہ آپ کی امت دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچ گئی، ورنہ سابقہ انبیاء کی امتیں ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے، لیکن اللہ کے محبوب کی امت شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، بدکار بھی ہے، دنیا جہان کی خرابیاں موجود، بجائے اس کے کہ یہ عذاب ان پر آتا، اللہ نے کرم فرمایا اور اپنے محبوب کی امت کو اپنے محبوب کے صدقے اللہ نے دنیا میں اس آزمائش سے بچا دیا۔ فرمایا اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، جو جھوٹ بولتے تھے یا جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ان تمام بری خصلتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب کے اسوہ کامل کے مطابق اور ان عظیم تر صفات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں رب کی رضا ہے، اس کے محبوب کی رضا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔